اس موقع پر عام طور پر روزہ، اس کی حکمت، اس کے احکام، اس کے لیے رمضان مبارک کے مہینے کا انتخاب، اس کی حکمت، اور پھر جو آخری حاصل ہونا چاہیے روزے سے اور رمضان کے پروگرام سے، اس کے بارے میں کچھ باتیں مجھے آج آپ کے سامنے رکھیں۔ پہلے ذرا ایک تاریخی اعتبار سے بات سمجھ لیجئے۔ اسلام کی جو عبادات ہیں، نماز، یہ بھی عرب میں پہلے سے لفظ بھی موجود تھا، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، یہ دوسری بات ہے۔ جو بھی تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، لیکن نماز کے نام سے ایک عبادت ان کے ہاں تھی، جسے حضور کے زمانے میں آ کر یہ شکل دی گئی جس سے کہ آج ہم نماز ادا کر۔ حج کا معاملہ تو بہت ہی یوں سمجھیے کہ اکثر و بیشتر صحیح طرز پر ہو رہا تھا، اس میں کوئی کمی کی بات نہیں تھی۔ بس انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم چونکہ کعبے کے متولی ہیں تو ہم حرم کے حدود سے باہر نہیں جا سکتے، تو عرفات میں نہیں جاتے، عرفات میں باقی لوگ جاتے تھے، وہ منا ہی میں مقیم رہتے تھے، لیکن اس کی آنکھیں اسلام نے اصلاح کر دی۔ باقی قربانیاں وہ دیتے تھے، طواف وہ کرتے تھے، باقی اس میں انہوں نے مشرکانہ الفاظ استعمال کر لیے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اس کا تصور بھی موجود، بلکہ ایک دوسرے سے اس میں مسابقت بھی کرتے تھے۔ اس نے اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا تو میں اس سے زیادہ کو کھلاؤں، یہ ان کے ہاں اس طرح سے مسابقت کرتے۔ لیکن روزے کی کسی عبادت سے وہ سرے سے واقف نہیں، لہذا ہمیں پورے مکی قرآن میں روزے کا کہیں لفظ نہیں ملتا، ذکر نہیں ملتا مکی صورتوں میں سے کسی سے۔ البتہ لفظ صوم جو موجود تھا ان کے ہاں، جسے قرآن نے پک اپ کیا ہے پھر اور اس عبادت کے لیے اس کو عنوان بنایا، یہ صوم ان کے ہاں مستعمل تھا، لیکن یہ صوم وہ گھوڑوں کو رکھواتا۔ اس کا پس منظر کیا ہے کہ ان کے ہاں لڑائی بھڑائی، غارت گری، خانہ جنگی، یہ تو مسلسل ان کا ایک پیشہ سمجھیے کہ تھا، تو اس میں انہیں تیز رفتار سواری کی ضرورت تھی۔ کہیں پر حملہ کیا اور فوراً جیسے چھاپا مار بستہ ہوتا ہے، باپ پیچھے بعد میں دوڑے، اب دوڑنے کے لیے تیز رفتار سواری چاہیے۔ ان کی عام سواری جو ہے اونٹ، وہ تو ان کے ماحول کے ساتھ مطابقت رکھتا تھا، یہ ایک ایک ہفتے پانی پینے کو نہ ملے تب بھی اسے کوئی فکر نہیں، باب سموم چل رہی ہو تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کھانے کو نہ ملے تو اس سے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن تیز دوڑنے کے لیے انہیں گھوڑا چاہیے تھا۔ گھوڑا ایک نازک جانور ہے، اس کے اندر ایک تمکنت ہے، نزاکت ہے، تو اسے ان سختیوں کو پابند کرنے کے لیے، اس عادی بنانے کے لیے روزہ رکھا، کھانا پینا بند، دانا پانی بند، اور پھر یہ بھی کرتے تھے کہ جب باد سموم چلتی تھی، گرم ہوا، تو عرب بدو جو ہے وہ اپنا چہرہ کو لپیٹ لیتے تھے کپڑے کے اندر، رومال کے اندر، غترا جسے وہ کہتے ہیں، لیکن گھوڑے کا منہ سیدھا رکھتے تھے جدھر سے کہ لو آ رہی ہے، جو آگ جیسی ہوا آ رہی ہے، تاکہ اس میں اس آگ کو برداشت کرنے کا یہ لفظ صوم تھا۔ تو صوم کو وہ استعمال کرتے تھے گھوڑوں کے لیے، انسانوں کا کوئی روزہ رکھنا ان کے ہاں نہیں۔ حضور جب مدینے تشریف لائے ہجرت کر کے، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا 10ویں محرم کا روزہ رکھتے۔ آپ نے پوچھا بھئی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات ہوئی تھی آل فرعون سے 10ویں محرم، فرعون اور اس کا لاؤ لشکر غرق کیا گیا اور ہمیں پار کر کے اور ہمیں آزاد کر دیا گیا، تو ہم اس دن کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی روزے رکھو، لیکن روزہ ایک نہیں دو رکھو، تاکہ یہودیوں سے تشخص بھی، علیحدگی بھی قائم ہے۔ وہ صرف 10ویں کا روزہ رکھتے، تم 9ویں کا بھی۔ یہاں سے روزے کی ابتدا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں جو پہلا حکم آیا وہ اصل میں 3 روزے تھے کہ جو ہر مہینے میں حضور نے لازم کر، یہ چونکہ تدریج قرآن مجید میں شریعت کے احکام میں تدریج آئی ہے، نماز میں تو الٹی تدریج آئی ہے، سختی پہلے شدید ترین تھی، رات کے 2/3 حصہ، آدھا حصہ، تہائی حصہ کھڑے رہے، اس کے بعد نرمی آنی شروع ہوئی۔ باقی سب چیزوں میں جو ہے وہ شروع میں نرمی، بعد میں رفتہ رفتہ سختی۔ شراب پہلے صرف یہ کہا گیا کہ یہ اس میں فائدہ بھی ہے لیکن نقصان ہوتا ہے، اس کے اندر گناہ کا پہلو ہے۔ پھر اگلا حکم آیا اگر تم شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، بہت سے لوگوں نے اسی پر شراب چھوڑ دی۔ پھر سورہ مائدہ میں آخری حکم آ گیا۔ تو روزے سے چونکہ یہ لوگ واقف نہیں تھے، اس کے عادی نہیں تھے، اگر 1 مہینے کے روزے فوراً رکھوا دیے جاتے تو ان کے لیے بہت مشکل بات۔ ہو سکتا ہے وہ پہلا مہینہ جو ہے مئی کا ہی آ جائے، جون کا ہی آ جائے، تو وہ تو آسان کام نہیں ہے پھر روزے رکھنا 1 مہینے۔
لہذا پہلے عادی بنانے کے لیے 3 دن ہر مہینے میں 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ یہ جو ہے چاند کی، کیونکہ یہ 13ویں 14ویں 15ویں کی راتیں جو ہے روشن ہوتی ہیں تو انہیں ایام 20 کہتے ہیں، روشن راتوں والی دن۔ تو یہ 3 دن کے روزے، پہلا حکم قرآن میں اس کے بعد، جس کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ابھی میں صرف اس آیت تک اپنی بات رکھوں گا، رمضان کا ذکر ابھی نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے نزدیک یہ حکم جو ہے وہ ان 3 روزوں کے بارے میں تھا کہ جو حضور نے فرمایا اور آپ کے حکم کے تحت صحابہ نے رکھے، اور اس میں 2 رعایتیں دی گئی۔ اگر کوئی سفر پر ہے یا بیمار ہے تو اور دنوں میں تعداد پوری کر لے، اور اگر اس کے باوجود کہ نہ وہ سفر میں نہ بیمار ہے پھر بھی نہ روزہ رکھے تو 1 مسکین کو کھانا، یہ بھی رعایت۔ تدریجاً آدمی بنانا تھا نا، تو رعایت کر کے ڈھیل کے ساتھ بات آگے بڑھ۔ تو یہ جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر جو تم سے پہلے تھے فرض کیا گیا۔ یہود کے ہاں بھی روزے تھے اور عیسائیوں کے ہاں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا۔ اس کے لفظی معنی سمجھ لیجیے، تقویٰ کے معنی کیا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، یہ بچنا، نفس کے لفظی معنی ہے بچنا۔ دنیا میں اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچو گے تو آخرت میں اللہ کے احکام سے جہنم سے بچ جاؤ گے۔ یہ دونوں جگہ کا بچنا ہے، یہاں بچو حرام سے، غلط کام سے، برے کاموں سے، اور وہاں بچ جاؤ گے جہنم سے۔ لیکن اس کے خلاف جو قوتیں ہیں ان میں سے مثلاً ایک قوت ہمارا اپنا نفس، ہمارے جو نفسانی تقاضے ہیں وہ اندھے بہرے ہیں۔ بھوک لگی ہے تو جو بھی مل جائے کھانا ہے، حلال ہے، یا پیاس لگی ہے تو جو بھی مل جائے پینا ہے، جائز ہے۔ شہوت کا جذبہ اٹھا ہے تو اسے پورا کرنا ہے، حلال حرام جائز ناجائز جس راستے سے۔ تو چونکہ انسان جو ہے وہ نفس کا غلام ہوتا ہے عام طور پر، تو ظاہر بات ہے کہ اب اس نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک ایکسرسائز لی ہے۔ یہ ایکسرسائز کرنا جو ملٹری میں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ فوج جو ہے ہمارے ہاں اتنا بڑا خرچہ، وہ جو ہے ہمارے جو بجٹ کا سب سے بڑا برڈن ہے، وہ جنگ کتنے دن ہوئی ہے آج تک، لیکن ایکسرسائزز ہر وقت رہتی ہیں تاکہ جنگ کے لیے چاق اور پابند رہے، کیا پتہ کب جنگ ہوئی۔ تو اسی طرح یہ ایکسرسائز ہے کہ آپ 1 مہینہ یا جو 3 دن تھے شروع میں، صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھائیں، حالانکہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے کھانا موجود نہیں کھائیں گے، اللہ کا حکم نہیں، روزہ رکھا ہوا۔ پیاس لگ رہی ہے پانی موجود نہیں پئیں گے، اللہ کا حکم نہیں، اللہ کی اجازت نہیں، روزہ رکھا۔ آپ کو اندر سے جنسی جذبہ ابھرا ہے، بیوی موجود ہے یا قانونی جائز لوڈی موجود ہے، آپ کر سکتے ہیں لیکن نہیں، اجازت نہیں۔ تو یہ مشق اگر آپ کریں گے تو آپ میں قوت پیدا ہو جائے گی، جس کو عام الفاظ میں ہم کہیں گے ضبط نفس۔ آپ اپنے نفس کو کنٹرول میں کر سکتے۔ اس نفس کا اور ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے گھوڑا اور ایک اوپر سوار۔ گھوڑا طاقتور زیادہ ہے، سوار کمزور ہے تو وہ گھوڑا پٹک دے گا، یہاں مارے گا یا وہاں گرائے گا۔ لیکن اگر طاقتور ہے جو ہے سوار، اس کی رانوں میں جان ہے، اس نے کسا ہوا ہے گھوڑے کو اپنی رانوں کے درمیان، تو پھر وہ گھوڑا جو ہے وہ سوار کے اشارے پر موڑے گا، جائے گا، لے جائے گا۔ تو نفس اگر منہ زور ہے تو وہ آپ کو کسی بھی گناہ میں کسی وقت جو ہے وہ ملوث کر سکتا۔ تو نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ ذرا 2 لفظ سمجھ لیجئے، انگریزی میں 2 لفظ آتے ہیں، سیلف کنٹرول اور سیلف اینیہیلیشن۔ سیلف کنٹرول ہے ضبط نفس، اور سیلف اینیہیلیشن ہے نفس کچھ، نفس کو کچھ دے دے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ نفس کا بھی حق ہے۔ اللہ نے تمہارے اندر بھوک رکھی ہے تو بھوک تو جائز طریقے سے کرو، جنسی تقاضا جائز ذریعے سے پورا، تو ضبط نفس ہو، نفس کشی، سیلف اینیہیلیشن، یہ رہبانیت ہے۔ اس پر انشاءاللہ پرسوں درس ہوگا پورا۔ یہ رہبانیت کی جو ابتداء کی ہے، بدعت ایجاد کی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے کی ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اسلام میں کوئی رہبانیت، نفس کو کچلنا نہیں ہے۔ ان لنفسک علیک حقا، نفس کا بھی تم پر حق ہے لیکن جائز طریقے سے۔ تو تمہارا کنٹرول نفس پر ہونا چاہیے، نفس کو کچلنا نہیں ہے۔ نفس تو گھوڑا تمہیں لے کر جائے گا، گھوڑے پہ چڑھ کر تم جہاد کرو گے، تو تمہارا نفس بھی جو ہے یہ جسم ہے انسانی، یہ بھی ایک آپ کے پاس ایسٹ ہے اللہ نے جو دی ہے، اسے اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو، لیکن کب کرو گے؟ جبکہ تمہارا اس کے اوپر کنٹرول۔ تو روزہ، مجرد روزہ جو ہے وہ ضبط نفس کے لیے ہے، جس کے لیے دینی اصطلاح ہے تقویٰ۔
بچنا، نفس کے حملوں سے بچنا۔ لہذا حضور نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، جیسے ڈھال سے آپ وہ تلوار کا وار ہو رہا ہے اسے روکتے ہیں، تو سامنے سے نیزہ لے کے آ رہا ہے آپ روک لیتے ہیں تو اس پر، اسی طرح نفس کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے یہ مشق ہے جو دی گئی ہے۔ پہلے مہینے میں 3 دن، اس میں ٹھنڈے دن بھی آ گئے، گرم دن بھی آ گئے، لیکن جب بات کچھ راسخ ہو گئی مزاجوں کے اندر تو پھر رمضان کے روزے کا۔ اب میں ذرا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ حضور نے جو یہ قرآن مجید میں جو پہلا حکم آیا ہے اس میں پھر کیا رعایتیں دی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، آپ بھی اپنے کھول لیجئے، صفحہ 2 ہے یہ۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ ہمارے جلیل مفسرین اور جو اردو کے مترجمین ہیں انہوں نے اکثر و بیشتر بڑی ٹھوکر کھائی ہے، وہ ان 2 آیات کو بھی روزہ رمضان سے متعلق سمجھتے۔ میں اپنے نوجوانی کے دور سے میڈیکل کالج میں جب پڑھتا تھا اس وقت سے میں درس قرآن دیتا تھا، میں سمجھتا تھا یہ بات غلط ہے، یہ آیتیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ بعد میں مجھے اس کی توثیق ہو گئی کہ ہمارے سلف میں تفسیر کبیر میں نے دیکھا کہ وہ رائے موجود ہے جو میری رائے ہے، تو مجھے خوشی تھی کہ یہ رمضان کے روزے کا حکم نہیں ہے بلکہ 3 روزے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ اب گنتی کے چند دن جو ہے وہ 30 دنوں کو تو گنتی کے چند دن نہیں کہتے، اور ویسے بھی معدودات کے وزن پر جمع قلت آتی ہے، 9 تک کے عدد پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس 10 سے زائد پر۔ تو یہ 3 دن کے روزے تھے، چنانچہ اگلے ہی رکوع میں جب حج کا ذکر آتا ہے اگلے سے اگلے رکوع میں، تو اس میں مینا میں قیام کے بارے میں فرمایا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ یوم نحر جو ہوتا ہے اصل تو یوں سمجھیے کہ مناسک حج ادا ہو گئے، عرفہ بھی ہو گیا، مزدلفہ بھی ہو گیا، طواف بھی ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے حلق بھی کرا لیا، قربانی بھی ہو گئی، طواف زیارت بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد 3 دن یا 2 دن مینا میں اور قیام، ان کو بھی کہا گیا ایام معدودات، گنتی کے چند دن، وہ یہ 2 یا 3۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 2 دن ہی کر کے واپس آ جائے کوئی گناہ نہیں، یہ میری آیت مزید۔ ومن تاخر، جو مؤخر کر دے اور 3 دن پورے کرے میری گناہ نہیں۔ تو یہ اصل میں ایام معدودات وہ 3 دن ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی بھی ان 3 دنوں میں تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اسے وہ تعداد پوری کرنی چاہیے دوسرے دنوں میں۔ ومن تطوع خیرا فهو خیر له قال الذين يطيقونه فدية طعام مسکین۔ مزید ایک رعایت یہ رکھیے کہ چونکہ تم ابھی عادی نہیں ہو روزہ رکھنے کے، تو ٹھیک ہے اگر تم طبیعت آمادہ نہ ہو، حالانکہ نہ سفر پر ہو اور نہ بیمار، تو بھی تم روزہ قضا کر سکتے ہو، ایک فدیہ، ایک مسکین کا کھانا، یہ ایک اضافی رعایت۔ بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرو، ورنہ یہ ہے کہ اگر نہیں تم نے رکھا تو پھر اس کی قضا کیا ہے؟ روزہ رکھنا قضا نہیں ہے بلکہ ایک مسکین کا کھانا کھلانا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور جو نیکی سے اپنی مرضی سے نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، ایک کے بجائے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، روزہ بھی رکھے مسکینوں کو بھی کھلائے، لیکن یہ کہ پہلے جو ہے اس کے اندر وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو گویا کہ اختیار ہے ابھی روزہ رکھو یا نہ رکھو، نہ رکھو گے تو ایک مسکین کا کھانا کھلا دو، اور رکھو اور پھر اس رکھنے میں تم سے کوئی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے کوئی ایک قضا ہو جائے تو اس کی تعداد۔ اب اس کے بعد یعنی یوں سمجھیے کہ یہ عبادت جو ہے روزے کی یہ کسی بھی مہینے میں فرض ہو سکتی تھی، سارے 6 مہینے اللہ ہی کی تھی۔ ویسے حضور نے فرمایا ہے رمضان شہر اللہ و شعبان شہری، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا۔ شعبان میں آپ زیادہ کثیر ترین جو روزے رکھتے تھے جو نفلی، وہ شعبان وہ یا تیاری ہوتی ہے، جیسے آپ 4 فرض زور کے پڑھتے ہیں، 4 فرض پہلے 4 جو ہے سنتیں پڑھتے ہیں، تو یہ گویا کہ ایک تمہید ہو رہی ہے، ورنہ اصل نماز تو 4 فرض۔ تو فرض روزے جو آنے ہیں رمضان کے اس سے پہلے شعبان میں حضور کثرت کے ساتھ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے۔ اب اگلی آیت آ گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کا مہینہ جو اب روزے کے لیے فرض کیا جا رہا ہے، پورا مہینہ، یہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کی مدح کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایات کی بھی واضح تعلیمات ہے۔ کوئی جو ہے وہ سمجھیے کہ کوئی پہیلیاں نہیں پہنچوائی گئی ہے، نہ ہی کوئی فلسفے اور منطق جو ہے بھگاڑی گئی ہے، سادہ زبان بینات من الہدی والفرقان، اور بھلے اور برے میں اور صحیح اور غلط میں فرق کر دینے والی شے ہے قرآن، یہ علیحدہ یہ علیحدہ، دودھ کا دودھ پانی کا۔ یہ تین الفاظ تو یہاں اللہ نے خود استعمال، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اچھا، اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضور پر تو قرآن مجید 23 سال میں تھوڑا تھوڑا، تو اب اس کے ترجمے دو کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ شہر رمضان میں وہ رات ہے جو 1000 سال سے بہتر ہے، افضل ہے، لیلۃ القدر، اس میں آغاز ہوا ہے قرآن کے لیے، یہ مطلب ہے انزل فیہ القرآن، نازل کیا گیا یعنی آغاز کیا گیا۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے یا کتاب مکنون سے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک، جو سب سے قریب ہمارا آسمان، پھر یہاں سے جستا 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 حضور پر حضرت جبرائیل اللہ کے حکم کے مطابق۔ اسی لیے انزال اور تنزیل میں عربی میں فرق ہے۔ اعلام ہے کسی کو کچھ بتا دے، تعلیم ہے کسی کو کچھ سکھانا، سکھانے میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ نہیں سمجھے، نہیں سمجھا، اچھا بھی دوبارہ بتا، ابھی نہیں سمجھے، اچھا تعلیم یہ ہے۔ اعلام بتا دیا، ما علینا الا البلاغ، ہم نے بتا دیا۔ اسی طرح انزال ہے دفعتاً کسی چیز کا اتار ہے، اور تنزیل ہے تعلیم کے وزن پر تھوڑا 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 کر کے۔ تو قرآن مجید میں لیلۃ القدر کا ذکر بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزال سے۔ یہاں پر بھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بھی انزال سے۔ لیکن حضور پر نزل بہ امین، روح الامین حضرت جبرائیل نے نازل کیا ہے، علی قلبک کا نازل کیا ہے اس قرآن کو، ہے نبی آپ کے قلب مبارک ہے۔ یہ تھوڑا تھوڑا وہ تنظیم۔ اچھا، یہ جو مدح ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے کلام کی مدح اور تعریف، اس کی عظمت کا بیان بہت سے اندازوں میں کیا، اس پر میری بڑی مفصل تقاریر ہیں، کیسٹس ہیں، لیکن اس کتابچے میں ہم نے ایک حدیث، قرآن کی عظمت اور فضیلت پر ایک بڑی لمبی حدیث ہے، وہ دی گئی ہے صفحہ 4 اور 5 پر، اس کا ترجمہ میں۔ یہ ہماری طرف سے ہدیہ سمجھیے، یہ جا کر آپ اپنے گھر میں ان چیزوں کو پڑھیں کہ قرآن مجید کی عظمت حضور نے کیا بیان۔ فی الحال اسی پر اتفاق کرنی ہوگی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی بھی تم میں سے پائے اس مہینے کو، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ اب اختیار نہیں رہا، یہ نہیں رہا کہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا چاہیے۔ ہاں، اس اختیار کو حضور نے اپنے حکم سے قائم رکھا۔ اس کے لیے وہ بہت بوڑھا مرد ہے، عورت ہے، فاقہ اس سے برداشت نہیں ہو سکتا، جان جانے کا اندیشہ ہے، وہ ایک مسکین کو کھانا، یا کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس مرض کی شفا یاب ہونے کی توقع نہیں، ڈائبٹیز اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں یو ہیو ٹو لیو ود اٹ، بھائی اب اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، تو تمہیں یہ احتیاطیں کریں۔ اور ڈائبٹک آدمی جو ہے وہ فاقہ برداشت نہیں کرتا، لہذا ایسے لوگوں کے لیے حضور نے وہ جو پہلے تھی ایک اضافی رعایت وہ باقی، ورنہ اب رمضان کے روزے فرض۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب یہ وہی الفاظ دوہرا کر، جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کرے دوسرے دن، قضا روزہ ہی ہوگا، یہ قضا اب کوئی مسکین کا کھانا کھلا۔ اچھا، یہی جو تکرار ہے، اسی کی وجہ سے ایک میں نوجوان طالب علم تھا، کالج میں پڑھنے والا، اسی تکرار کی وجہ سے میری رائے یہ تھی کہ یہ آیتیں ایک وقت میں نہیں اتر سکتی۔ وہاں بھی فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہاں پھر وہی آ گیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ یہ نہیں ہو سکتی ایک ہی وقت، یہ لازماً دو مختلف اوقات میں نازل ہوئی، یہاں ترتیب میں حضور کے حکم سے یہاں رکھا، لیکن یہاں پر وہ ابھی تک جو ہے ایک جو ہے رعایت وہ برقرار ہے کہ بیمار ہو یا سفر پر ہو تو روزہ۔ اس میں ہمارے ہاں بڑا برعکس رویہ ہے لوگوں کا۔ نماز میں رعایت اگر ہے قصر کرنے کی تو ہمارے ہاں شدت یہ ہے کہ اگر قصر بھی کرو گے تو نماز ہوگی نہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک واجب نہیں، آپ چاہے تو قصر سے فائدہ اٹھائیں،
لیکن فقہ حنفی میں یہ بات ہے، اگر آپ نے قصر نہیں کی 2 رکعت جو کے بجائے 4 پڑھے تو آپ کی نماز ہوئی نہیں، دوبارہ پڑھے۔ یہ روزے میں جو رخصت دی ہے اس کے کوئی کسی کو خیال ہے۔ عام طور پر سفر میں بھی لوگ 104 بخار چڑھا ہوا روزہ میں نے نہیں چھوڑنا، یہ گویا بڑا تقویٰ دکھا رہا ہے اپنا اور اپنی بڑی دینداری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ بھائی اللہ نے تمہیں اجازت دے دی، تو اس لیے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، یہ تم اپنے اوپر سختی کرتے ہو۔ حضور نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی میں سے نہیں ہے، یہ تم نے اپنے گھڑ لیے اپنے دل میں دے۔ اچھا سفر میں بعض اوقات کہتے آج ہی تکالیف نہیں ہوتی، آج گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ہر جگہ کھانے مل جاتے ہیں، یہ نہیں، سفر گھر میں جو سکون اور اطمینان ہوتا ہے وہ کبھی سفر نہیں، انسان کے معمولات بدلے۔ تو جو اللہ نے رعایت دی ہے اس میں ایک انتہا یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں وہی انتہا جو میں نے کہا کہ نماز قصر نہیں کی تو نماز ہوئی نہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سفر میں روزہ رکھا تو روزہ ہوا ہی نہیں، پھر بھی قضا دینی پڑے، کیونکہ وہ روزہ تم پر فرض تھا نہیں اور تم نے رکھا ہے تو وہ تو نفلی ہو گیا، اور فرض روزہ تمہارا قضا ہو گیا تو تمہیں قضا دینی پڑے۔ تو اللہ عالم، میں اس میں فقہی بحثوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو حکمت ہے وہ کہ ہے تو فرض تعداد پوری کرنی ہوگی، لیکن یہ کہ اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو تمہیں دوسرے دنوں میں اجازت ہے کہ اس کی تعداد پوری کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا، سختی نہیں چاہتا۔ بولے تم ملون ایک بار، لیکن اب تعداد پوری کرنی ہو، اور اس میں سختی اب اتنی ہے، اگر آپ نے رمضان مبارک کا کوئی روزہ قضا کر دیا بغیر کسی عذر کے تو اس کی قضا 60 روزے ہوں گے۔ اگر آپ نے روزہ توڑ لیا کسی وجہ سے، اس کے تقاضے کیا ہیں، کیوں اس میں روزے فرض کیے گئے، لیکن اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بدترین نہیں، کیوں؟ تقوی مقصود ہے روزے کا۔ اب یہ ہے وہ ٹرائنگل جو یہاں مکمل ہوتی ہے۔ دن میں روزہ رکھو، کوئی رتی ماشا تولا، کوئی تقوی تمہیں حاصل، ظاہر بات ہے کہ وہ 1 گھنٹے کی تراویح سے وہ بات پوری نہیں ہوتی، نہ یہ پتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، وہ بھی جاتا تو کیا تھا، وہ روزہ جو تھا وہ روزہ تھا ہی نہیں جو رکھا تھا، اس میں کاروبار میں سود کرتے رہے۔ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ تراویح کا لفظ نہ قرآن میں آیا ہے نہ غالب الحدیث میں آیا ہے۔ رمضان کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ ضرور پاکستان کہاں سے نازل ہو؟ تو زمین کے اندر پہلے سے تھا، وہ زمین میں کوئی نئی حدیں بن گئی ہیں۔ 12 مہینوں کا سردار مہینہ، سید الاشہر رمضان، تو کی ملکہ لیلۃ القدر، لیلہ مبارکہ، اور یہ تینوں چیزیں جمع کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم اس دنیا میں چلتی ہے اور اس کے جو منصوبے بنتے ہیں، یہ جو تعلق ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اس کے تقاضے کیا ہیں، کیوں اس میں روزے فرض کیے گئے، اس لیے کہ قرآن اگرچہ اپنی جگہ پر تو ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل کرنے کی شرط تقویٰ ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے شروع میں کہہ دیا ہدی للمتقین۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو پورا قرآن یاد ہے، حافظ ہے، لیکن اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بدترین نہیں۔ کیوں؟ کہ تقویٰ نہیں۔ جیسے ٹیپ کے اوپر قرآن ہے، ایسے ہی اس کے دماغ میں کوئی ٹیپ ہے، اس پر قرآن ہے، اس کی سیرت و کردار کا کوئی تعلق نہیں۔ بڑا مفسر ہے، بڑی تفسیر کر رہا ہے، بڑے درس دے رہا ہے، بہت ہی مفکر بن گیا ہے، تقویٰ نہیں ہے تو خود اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ 4 پائے برو کتابیں چند، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل، جیسے گدھے کے اوپر بہت اعلیٰ کتابوں کا گٹھڑ باندھ کر رکھ دیا جائے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ ایسے ہی وہ قوم ہوتی ہے کہ جس کو اللہ اپنی کتاب کا حامل بناتا ہے اور پھر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ ہو تو حق ادا کرے، یہ ربط و تعلق ہے۔ فی نفس ہی، اپنے مقام پر یہ کیا ہے؟ ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے ہدایت کافی، ہدایت تامہ، ہدایت کاملہ، لیکن استفادہ کرنے کے لیے شرط تقویٰ، ہدی للمتقین۔ تقویٰ مقصود ہے روزے کا۔ اب یہ ہے وہ ٹرائنگل جو یہاں مکمل ہو۔ قرآن نازل کیا گیا رمضان میں، رمضان میں روزے فرض کیے گئے، دن میں روزہ رکھو، کوئی رتی ماشا تولا، کوئی تقویٰ تمہیں حاصل ہو گیا ہے تو وہ لے کر رات کو کھڑے ہو جاؤ۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ 2 پروگرام بالکل پیرلل ہیں، متواصل، ہم وزن ہیں، اور اس سے ظاہر بات ہے کہ وہ 1 گھنٹے کی تراویح سے وہ بات پوری نہیں ہوتی، نہ یہ پتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ ایک ورزش ہے جو ہو گئی ہے،
جو افطار میں بہت کچھ کھا پی لیا تھا وہ اٹھک بیٹھک سے اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، چستی آ جاتی ہے، اللہ نہ خیر صلاح. اور کیا، نہ پتا کہ کیا پڑھا گیا، نہ اس کا کوئی نزول ہوا، اور نزول ہو بھی جاتا تو کیا تھا، وہ روزہ جو تھا وہ روزہ تھا ہی نہیں جو رکھا تھا، اس میں کاروبار میں سود کرتے رہے اسی روزے کی حالت میں. وہ روزہ کہاں تھا، وہ تو فاقہ تھا. کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل، اور آج کل کے روزوں میں بھوک بھی نہیں. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ میں حقیقت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. حقیقی روزہ رکھا گیا تو کچھ نہ کچھ تقویٰ ملے گا، ظرف کے مطابق دیتے ہیں وعدہ، ظرف سے قضا خار دیکھ کر اپنا ظرف کتنا کچھ تقویٰ پہلے ہے اس میں کتنا اضافہ، اس کو لے کر اب کھڑے ہو جاؤ. قیام اللیل، اور قیام اللیل کا اطلاق عضو قرآن کم سے کم تہائی شب پر. تراویح کا لفظ نہ قرآن میں آیا ہے نہ غالب الحدیث میں آیا ہے جہاں تک میرا علم ہے. یہ نظام جو ہے حضرت عمر نے امت کی بہبود کے لیے کہ جو لوگ نہیں پوری رات یا آدھی رات یا تہائی رات نہیں جاگ سکتے، دن بھر شدید مشقت کی ہے، بمشکل اپنے بچوں کے لیے روٹی کمائی ہے، رسی چلائی ہے یا کچھ اور کیا ہے، چلو ان کو بالکل محروم تو نہ رہیں، 1 گھنٹے کے اندر ہی کھڑے ہو جائیں، کچھ تو سن لیں، کچھ تو انوار جذب ہو ہی جائیں. یہ حضرت عمر کا اجتہاد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ورنہ قرآن مجید میں قیام اللیل کسے کہتے ہیں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن. اگر تو وہ اصول درست ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن تو ایک اس کا حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. آدھی شب یا اس میں سے کچھ کم کر دو تو تہائی رہ گئی، یا کچھ زائد کر دو تو 2/3 ہو گئی. اور اسی کی توثیق ہو گئی اسی سورہ مزمل کی آخری آیت میں، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من معک. اے نبی، آپ کا رب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے کچھ ساتھی بھی کھڑے رہتے ہیں رات کو، 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات. اب مضمون مؤکد ہو گیا، 2 جگہ آ گیا کہ نہیں؟ اس سے کم پر قیام اللیل کا اطلاق. پہلی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نص صریح سے قرآن کا اور رمضان کا تعلق تو واضح ہے. اب آئیے کہ رمضان کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ وہ تعلق کیا ہے؟ پاکستان بھی نازل ہوا ہے اسی ماہ مبارک میں اور اسی شب قدر میں، اسی لیلہ مبارک. اتفاقی تو نہیں ہے بات، اس کائنات میں کوئی شے اتفاقی ہوتی نہیں، اللہ کے اذن سے، اللہ کی پلاننگ سے، اللہ کے فیصلے سے. تو جو بھی ہوا ہے وہ اذن رب سے، حکمت رب کے تحت. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے حوالے سے سمجھیے آپ. ذرا میں نے تجزیہ کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ نزول کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا. شاید سوچ رہے ہو آپ نزول پاکستان کہاں سے نازل ہو؟ تو زمین کے اندر پہلے سے تھا، وہ زمین میں کوئی نئی حدیں بن گئی ہے، نزول کیسے ہو؟ قرآن مجید میں نزول کا لفظ جو ہے وہ صرف قرآن اور وحی کے لیے نہیں آیا ہے. دیکھیے، نیند کو بھی کہا گیا ہم نے نازل. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157، جب مسلمانوں پر وہ بڑا سخت وقت آ گیا غزوہ احد میں، بہت سخت وقت، اس وقت اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کا سکون نازل کیا نیند کی شکل. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، یہ اونگ یا نیند نازل کی گئی. اور پھر ہمارے ساتھیوں کو تو ازبر ہوگی وہ آیت، وانزلنا الحدید، لوہا ہم نے اتارا. اس حوالے سے سمجھیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں نے اس کی جسٹیفیکیشن دی ہے. قرآن نازل ہوا، پاکستان بھی نازل. کب نازل ہوا؟ 12 مہینوں کا سردار مہینہ، سید الاشہر رمضان، ہفتے کے دنوں میں سید الایام جمعہ، سیدۃ اللیال راتوں کی ملکہ لیلۃ القدر لیلہ مبارکہ. اور یہ تینوں چیزیں جمع کی ہیں. جمعۃ الوداع تھا جس کی شب وہ تھی 27. یہ بھی قران الصادین تو ہر سال تو نہیں ہوتا، جمعۃ الوداع تو گزر چکا یا آج ہے، اور شب قدر جو ہے 27ویں اگر ہے تو گزر چکا. لازم نہیں ہے کہ وہ 27ویں شب اور جمعے کا دن یہ ٹیلی کر جائے، لیکن یہ کہ قیام پاکستان میں ماہ مبارک رمضان، سید الاشہر، سید الایام جمعہ، اور جمعہ بھی جمعۃ الوداع، اور راتوں کی ملکہ سیدۃ اللیال. اور یہ قران الصادین ہی نہیں، 3 قران جمع ہو گئے. قران 3 چیز، اور وہ ہے پاکستان کے نزول کی شب اور اس کا دن. اب یہاں میں تھوڑی سی بات واضح کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم اس دنیا میں چلتی ہے، اس کے جو منصوبے بنتے ہیں، ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہوتا ہے اور ایک شارٹ ٹرم.
لانگ ٹرم ہے اللہ کا ایک دن، اور وہ 1000 برس کا ہے ہمارے حصے. بڑی نص صریح ہے. سورہ حج میں فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تیرے رب کے نزدیک ایک دن ان 1000 سالوں پر مشتمل ہے جو تمہاری گنتی کے، ہماری گنتی کے 1000 سال، اللہ کا ایک دن. ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، ان 1000 سالوں پر مشتمل ہے جو تمہاری گنتی کے، ہماری گنتی کے 1000 سال، اللہ کا ایک دن. ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. اس 1000 سال کی ایک پلاننگ ہوتی ہے یومیہ، اللہ کا یومیہ بجٹ وہ 1000 سال. اس پر نص سورہ سجدہ کی آیت یدبر الامر من السماء الى الارض. اب نوٹ کیجئے تنزل الملائکۃ والروح یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. ایک یومیہ جو اللہ کا جو بھی منصوبہ ہے وہ ہمارے حساب سے 1000 برس کا منصوبہ. حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین 2000 سال کا فصل، 2 دن عمر ہے سابقہ امت اللہ کے 2. ہماری عمر 1000 سال پورا ہوا تھا الف اول. تو سب سے بڑا فتنہ اسی بر عظیم پاک و ہند میں اٹھا تھا، ہندوستان میں اکبر اعظم کے ذریعے. لیکن ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے ہمارے حساب سے سالانہ، وہ ہے کہ جو لیلۃ القدر. اب اس 1000 سالہ منصوبے کا کتنا حصہ اس انسانوں کے 1 سال میں پورا ہونا. یہ سالانہ بجٹ سیشن ہے لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ. اس سال کے لیے تمام اہم احکام کا فیصلہ ہونا. فیہا یفرق کل امر حکیم. تو پہلا حصہ ثابت ہوا رمضان. قرآن رمضان میں نازل، لیلہ مبارکہ میں نازل ہوا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا. سب کو معلوم رمضان اور پاکستان بھی نازل ہوا. چلیے وہ لفظ آپ کو پسند نہ ہو تو قائم ہوا، اس کا اعلان ہوا، جو بھی ہوا وہ بھی لیلۃ القدر، جمعۃ الوداع، شب جمعہ اور رمضان مبارک. اب تیسرا حصہ لیجئے، قرآن اور پاکستان کا بھی کوئی تعلق ہے. یہ ہے جس کو میں چاہتا ہوں ذرا آج اچھی طرح اجاگر کروں. بڑا گہرا تعلق. ایک تعلق ہے اس 1000 سالہ تدبیر کے ساتھ. وہ تدبیر کیا؟ قرآن مجید کے جو دور نبوی اور دور صحابہ میں اہم ترین شے تھا صحابہ کرام کے، رفتہ رفتہ وہ امت مسلمہ کے ذہن سے، شعور سے پس منظر میں چلا گیا. زیادہ توجہات احادیث پر ہوئی، اس لیے کہ احادیث سے احکام زیادہ نکلتے. قرآن میں تو نماز قائم کرو، یہ فرض کیجئے کہ 20 جگہ آ گیا ہو یا 70 جگہ آ گیا ہو. کیسے قائم کرو یہ تو قرآن میں نہیں ہے، یہ تو پھر حدیث سے ہے. تو سارا زور تو اب ہوا نا کہ حدیث کو سمجھو، اور حدیث سے آگے آ گئی فقہ. اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے تو اب فقہ سب سے اہم شے ہے. مقدمات کے فیصلے کرنے ہیں، معاملات طے کرنے ہیں. تو کچھ تو فطری اسباب تھے جس سے قرآن پس منظر میں چلا گیا، حدیث آگے، فقہ آگے. ہوتے ہوتے فقہ ہی فقہ رہ گئے. یہ تو حدیث بھی بہت عرصے کے بعد زندہ ہوئی ہے، اس سے تعلق جو ہے بہت عرصے کے بعد قائم ہے، ورنہ فقہ ہی. کچھ اسباب اور بھی تھے. قرآن کی تعلیمات کے بعض پہلو اصحاب اقتدار کو پسند نہیں. باقاعدہ بھی کوشش ہوئی کہ اس کو پیچھے ہی رکھیں، بس پڑھ لیا کرو، ثواب حاصل کر لیا کرو. پڑھ کر سمجھنے لگو گے تو ہماری شامت آ جائے گی. جیسے حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. اور ابھی تو یہ دور جو ہے صحابہ کا دور چل رہا ہے. ابو ہریرہ صحابی ہیں لیکن حکومت تو بنو امیہ کی ہے نا. اب وہ خلافت راشدہ تو ختم ہو گئی نا. اس حکومت میں تو حادثہ فاجعہ کربلا کا بھی ہو چکا ہے، واقعہ حرہ ہو چکا ہے. مدینے کی جان اور عصمتیں حلال کر دی گئی 3 دن کے لیے، جس طرح چاہو لوٹو. لوٹنے والے بھی مسلمان تھے کلمہ گو. مدینے کے اندر بغاوت کے جراثیم ہیں. کچھ جو کچھ ایسٹ پاکستان میں مسلمان فوج نے کیا تھا، جو کچھ کشمیر میں ہندو فوج کر رہی ہے، وہ اس وقت مسلمانوں نے، نام نہاد مسلمانوں نے، مدینے کے رہنے والوں نے. اب ان حالات میں قرآن کی اصل تعلیم کھول کر تو اپنی گردن ہی کٹوانی ہوگی نا. لہذا بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی کہ مجھے میرے حبیب سے، محمد الرسول اللہ سے، علم کے 2 برتن ملے ہیں. ایک برتن میں سے تو میں خوب بانٹ رہا ہوں، تقسیم کر رہا ہوں. طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، عمرے کے مسائل. اس سے کسی حکومت کو اندیشہ نہیں، خطرہ نہیں، خوب بیان. لیکن ایک دوسرا برتن جو ہے اس کا منہ بھی کھول دوں تو یہ گردن اڑا دی جائے گی. انہوں نے الفاظ بھی نہیں کہے، بس اشارہ کیا تو یہ ہو جائے گا. کیوں؟ حکمران کیسے ہونے چاہیے،
مسلمانوں کے قائدین کیسے ہونے چاہیے، ان کی صفات کیا ہونی چاہیے، بیت المال کی کیا حرمت ہے، کیا اسے ذاتی عیاشیوں پہ صرف کیا جا سکتا ہے. یہ باتیں اگر ہم نے بیان کرنی شروع کر دی، ذرا بیان کیجئے تو سعودی عرب میں بیان کریں گے تو گردن اڑ جائے. وہ تو آج بھی ہمارے سامنے نگاہ موجود، نگاہوں کے سامنے. تو قرآن کچھ تو خود بخود پیچھے اور کچھ پیچھے کر دیا گیا. اب وقت کا مجھے احساس ہے، ورنہ میں واقعہ آپ کو سناتا. یہاں تک ہوا ہے شاہ جہان کے دربار میں عیسائیوں کا اور مسلمان علماء، درباری علماء کا مناظرہ ہوا، پادریوں کا. اب ظاہر بات ہے کہ جو درباری عالم ہے وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، وہ تو رفتہ رفتہ ترقی کر کے بہت بڑی مشکل سے کوئی دربار میں پہنچتا تھا. کوئی خیرا خیرا نرتھو خیرا کوئی ابھی جس نے پاس کیا سند لیے وہ تو نہیں پہنچ جائے گا. ان چوٹی کے علماء کا حال یہ تھا ہندوستان میں کہ ایک پادری نے ایک آیت قرآن کی پڑھی اور اس سے کوئی دلیل جو ہے قائم کرنی چاہیے اپنے حق میں. تمام علماء نے کہا یہ قرآن میں نہیں ہے آیت، یہ نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے کہا منگاؤ قرآن کھول کر دکھایا، دیکھو یہ آیت. یہ واقعات ہیں، بڑے تلخ واقعات. بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن حکیم سے امت کا جو بعد ہو گیا تقریباً 1000 سال میں، کہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی، نوبت بئی جا رسید. قرآن تو کام پہ آتا ہے، فرنٹیئر میل کی سپیڈ سے قرآن پڑھو، اجی وہاں تو 20 منٹ میں تراویح ہو جاتی ہے، وہاں چلو بھاگ کر. یہ قرآن کے ساتھ حشر ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے لیکن اب وہ دوسرے 1000 سال میں اس امت مسلمہ کا قرآن سے تجدید، تعلق کی تجدید کا عمل شروع ہوا ہے ہندوستان کا. شاہ ولی اللہ دہلوی، میری پوری کتاب اس موضوع پر موجود ہے، دعوت رجوع الی القرآن. رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف رجوع کرنے کا عمل کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کیسے قرآن پس منظر میں گیا، وہ سارا فنومینا میں نے دعوت رجوع الی القرآن کا منظر اور پس منظر، دلائل اور حقائق اور شواہد کے ساتھ اس کتاب میں بیان کیا. اس کا عمل شروع ہوا کب؟ شاہ ولی اللہ ہندوستان کا. اس وقت تک قرآن مجید کا اردو میں تو کیا ترجمہ ہونا تھا، فارسی میں بھی نہیں تھا. فارسی کورٹ لینگویج تھی. شاہ ولی اللہ پہلا شخص ہے جس نے فارسی میں ترجمہ کیا، اور علماء ان کے خلاف اتنی زبردست شورش کر کے کھڑے ہو گئے گویا کہ کفر کیا انہوں نے. ترجمہ کرتا ہے قرآن کا. سرحد سے پٹھان منگوا لیے گئے تھے قتل کرنے کے لیے، مسجد فتح پوری کے باہر کھڑے ہوئے تھے کہ جب نکلے گا یہ ولی اللہ اسے قتل کر دے. لیکن ہوا یہ ہے کہ جب وہ نکلے ہیں تو کچھ ایسی ہیبت ان پر طاری ہوئی ہے، ہیبت حق اسقین اللہ کی طرف سے. وہ ٹھٹر کے رہ گئے، کسی نے حملہ نہیں کیا، بچ گئے. یہ حالت. فارسی میں ترجمہ کیا، ان کے 2 بیٹوں نے اردو میں ترجمہ، ان کے ایک بیٹے نے پہلی اردو میں تفسیر لکھی. شاہ عبد العزیز دہلوی سب سے بڑے بیٹے تفسیر لکھنے، تفسیر عزیز. شاہ عبد القادر نے اردو میں ترجمہ کیا، محاورہ اردو. شاہ رفیع الدین نے اردو میں ترجمہ کیا، لفظی اردو. یہ عمل یہاں سے شروع ہوا بہت زوردار انداز میں. اس کے بعد آگے ذرا اس بات کو پھر میں آگے چلا. اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ان چیزوں کی بھی. آغاز میں نے بتا دیا شاہ ولی اللہ اور خان وادہ ولی اللہ ہی ان کا خاندان. اس سے ہندوستان میں قرآن کی طرف رجوع، اس کی ایک تحریک شروع ہوئی.